بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ عدد کل حرف کتب و یکتب الی ابد العابدین و دہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت نزدیک تھا تو یمن میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، اسود انسی اس کا نام، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور کہتا ہے کہ صاحب نبوت دو حصوں میں بٹ گئی، عرب کے نبی محمد ہیں، عجم کا نبی میں ہوں۔ اور اس نے یمن میں بہت ساری اپنی چیلے چپاٹے بھی جمع کر لی، بڑی اس کی فوج بھی تیار ہو گئی۔ تو وہاں یمن میں ایک بڑے اللہ والے اس وقت کے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ وہاں پر تھے، اور بڑا ان کا وہاں نام تھا مذہب کے حوالے سے، اور بڑی نامی گرامی شخصیت تھے یمن کی۔ تو اسود انسی کے وزیروں نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نبوت مضبوط ہو جائے تو ابو مسلم خولانی کو بلا کر اور ان کو کسی طرح شیشے میں اتارو، اگر انہوں نے آپ کو نبی مان لیا تو پورا یمن آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ پورے یمن میں وہی اللہ والے ہیں اور انہی کی چلتی ہے۔ تو اسود انسی نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا اور کہا کہ بھئی بتاؤ آپ کیا کہتے ہو، میں نبی ہوں، مجھے نبی مانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے منہ پہ جو ہے پھر جو اس کی طبیعت صاف کی کہ تو کون ہوتا ہے نبی بننے والا؟ نبی تو صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد نبوت ختم۔ اس نے کہا بھئی آگ جلاؤ، بھڑکتی ہوئی، اور ابھی ابو مسلم کو اس آگ میں ڈالو، عبرت کا نشانہ ہو، لوگ میرے جلال سے ڈرے۔ تو آگ جلائی گئی، جب وہ بھڑک گئے خوب، ابو مسلم خولانی کو اس میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تو پھر اللہ ہے، جس اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ نے محمد کے غلام کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ اس کے دربار میں شور مچ گیا کہ آگ اسے جلاتی کیوں نہیں؟ اس کے وزیروں نے کہا بھائی معاملہ الٹا ہو گیا، اسے نکالو یمن سے، اگر اس کی یہ کرامت پھیل گئی سارا یمن اس کے پیچھے چلے گا، تمہیں جوتے ماریں گے لوگ۔ تو اسود انسی نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے یمن سے ملک بدر کر دیا، نکال دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ چلو مدینے چلتے ہیں۔ اب یہ یمن سے مدینے آ گئے، مدینے پہنچے، مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی کوئی مسافر ہے، تو سلام دعا کی، ان سے پوچھا بھئی کہاں سے آئے؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھئی ہم نے سنا ہے وہاں پر کوئی ابو مسلم ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے، انہیں جب اس جھوٹے نبی نے آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو کیا تم پہچانتے ہو انہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے اچھا یار یہ وہی خوش نصیب ہے، فوراً اٹھے، ان کا ہاتھ چوما، پیشانی چومی، کہا چلو میں تمہیں ابو بکر سے ملواؤں۔ ابو مسلم خولانی کو لے کے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے ابو بکر تمہیں پتہ بھی ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے یمن میں جھوٹے نبی کا منہ کالا کیا ہے، یہ ہیں ابو مسلم خولانی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہیں نسبت ابراہیمی نصیب ہے۔
تو یہ ابو مسلم خولانی اللہ کے دین کو بلند کیا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر اسود انسی کے دربار میں اس کو للکارا، تو اللہ نے یہ دنیا میں ان کو یہ نام عطا فرمایا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مدینے آ گئے اور باقی زندگی پھر آپ کی مدینے میں گزری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کا زمانہ آپ نے دیکھا۔ درویش لوگ تھے، ہماری طرح کوئی دنیا کے پجاری نہیں تھے، کوئی دنیا کے کتے نہیں تھے میری طرح، درویش لوگ تھے۔ اللہ کی معرفت مل چکی تھی، نبی کا عشق اور محبت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا تھا۔ ایک دن گھر والی کہنے لگی کہ گھر میں راشن واشن کچھ بھی نہیں ہے، رات کو آؤ گے تو کھانا نہیں مانگنا۔ کہنے لگے اللہ کی بندی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ ہے تو دے۔ تو اس نے کہیں سے بیچاری نے 1 درہم نکال کے دے دیا کہ بس یہی ہے، اس کا جو راشن ہے وہ لے آنا۔ ابو مسلم خولانی بازار گئے، راشن خرید رہے، کوئی بوڑھا فقیر آ گیا، کوئی اللہ کے نام پہ مدد کر دے، مجبور ہوں، بڑی مجبوری میں آج سوال کیا ہے۔ ابو مسلم نے دیکھا دوسری دکان پہ چلے گا، وہ پیچھے پیچھے ادھر بھی آ گئے۔ بھئی مجھے جھوٹا نہ سمجھ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، ضرورت مند۔ وہ بیچارے ابو مسلم خولانی کو دل میں آیا، وہ 1 درہم بھی اس کو دے دیا۔ اب اس کو تو دے دیا، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر کیا منہ لے کے جاؤں گا، وہ تو میری جان کو آ جائے گی۔ راشن کے پیسے بھی فقیر کو دے دیا، آیا بڑا حاتم طائی کی اولاد۔ اب گھر کیسے جاؤں، خالی ہاتھ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو ایک بڑئی کے پاس سے گزرے تو لکڑی کا برادہ وہاں پڑا ہوا تھا، تو ایک بڑا سا تھیلا لیا اور سارا برادہ اس میں بھر لیا اور اس کو لے کے آئے، دروازہ بجایا گھر کا اور دروازے پہ وہ بورا رکھا تھیلا۔ بیوی سے کہتے ہیں بھئی میں جا رہا ہوں کام سے، یہ پکڑ تیرا راشن، اور دروازے سے ہی بھاگے۔ اب سارا دن مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار یہ حرکت میں نے کر تو دی ہے، لیکن میں اب جب جاؤں گا گھر رات کو تو وہ اللہ کی بندی پتہ نہیں میرا کیا اشر کرے گی۔ اور یہ بھی کوئی اللہ کا پتہ نہیں کوئی عجیب معاملہ ہے کہ جتنے بھی اللہ والے ہوں، اللہ کے مقرب ہوں، ان کی بیویاں ہوتی 1.5 قسم ہے۔ یہ بھی کوئی اللہ کا جو انعام ہے، یا اللہ کوئی امتحان لیتے ہیں اپنے مقرب بندوں کا۔ خیر اللہ کی شان یہ دیکھیں، جب ابو مسلم خولانی رات کو جا رہے ہیں گھر اور اس فکر میں ہیں کہ پتہ نہیں آج گھر میں جا کے کیا ہوگا، گھر میں جب گئے تو کیا دیکھا بھئی بہترین کھانے کی خوشبو ہے اور تازی تازی روٹیاں بیوی پکا کے دے رہی ہے۔ کہنے لگے اللہ کی بندی یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جو آپ دے کر گئے تھے، اسی کا بنایا، اور یہ والا راشن جو آپ لائیں یہ تو بہت اچھا ہے، اسی دکاندار سے ہمیشہ لایا کرنا۔ تو وہ رونے لگے ابو مسلم خولانی، کہنے لگے اللہ کی بندی تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ تو میں لکڑی کا برادہ بھر کے لایا تھا، اللہ نے اس کو اپنی قدرت اور رحمت سے آٹے میں تبدیل کر دیا، اسے راشن بنا دیا۔ بس فرمایا کہ دیکھو اللہ جو رحمان کہتے ہیں، رحمان یہ ہے کہ جو اس کو بھی دے رہا ہے جو بت سے مانگ رہا ہے، جو کراس کا نشان بنا کر کھڑا ہے اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور مریم کو خدا کا شریک مانتا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہے ہیں، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ لیکن لکڑی کے برادے کو اگر وہ آٹا بنا دے تو یہ اس کی رحیمیت ہے جو صرف اس کے پیاروں پر ہوتی ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیک بندوں پر جو ہے اللہ کی یہ رحیمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہیں تو لکڑی کے برادے کو راشن بنا دیں اور لکڑی کے برادے کو آٹے میں تبدیل کر دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اصل میں بات ہے کہ جو
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس طریقے پر جو ہے امت کو سمجھائی گئی ہے کہ یہ اصل میں امت کے وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، جو بڑے پیارے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارو اس کے اچھے ناموں سے پکارو، اچھے ناموں سے اللہ کو یاد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں تو ان تسبیحات میں، ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آگے رکھا جائے اور ان کا تذکرہ کیا جائے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے کوئی، یا حنان یا منان میں نے بتایا، اتنے پیارے اللہ کے نام ہیں۔ تو اس طرح ملا کر کوئی یا رحمان اور یا رحیم پڑھتا ہے، کوئی یا سلام یا ودودو پڑھتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے۔ ان ناموں کو پڑھ کر اپنی دعاؤں میں اللہ کو جب پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور ہماری دعائیں قبولیت کا شرف پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔